بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر میں قرآن۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ و مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہو۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہوا اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ زندگی میں اونچ نیچ ہونا زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کے سب سے زیادہ وفادار دوست آپ کو دھوکہ دے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کو وہاں سے سب سے زیادہ خوشی ملے گی جہاں سے بھی آپ نے امید بھی نہیں رکھی ہوگی۔ یہی زندگی ہے، اپنی کے مطابق ہم اسے نہیں چلا سکتے۔ اگر کچھ ہمارے بس میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دیں اور اسی پر مکمل توکل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کوشش ہے جس کے رنگ لانے کی گارنٹی 100% ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑتے
جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آ پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کی خبر رکھنے والے بن جائیں۔ تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، طعنے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو بظاہر کسی اور کو نقصان دے رہی ہوتی ہے، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور یا ہمیشگی والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور طعنے دیتا رہتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنے بستر پر نہیں اپنی قبر میں اٹھیں گے، اور تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ تب صرف اور صرف یہ بات معنی رکھیں گی کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، اور زندگی جو آپ گزار آئے ہیں اس لیے اٹھ جائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ قبر میں اٹھائے جائیں۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہوں گے، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔